پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے سیلاب سے جو تباہی آئی ہے۔ تو لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے، کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو، نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے، تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی، اور کیسے ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں۔ بھئی یہ سیلاب زدگان کے حوالے سے چند باتیں آپ سن لیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے سیلاب سے جو تباہی آئی ہے۔ 2011 میں بھی 10 یا 11 میں بھی آیا تھا سیلاب، مگر اتنی خطرناک نوعیت کا نہیں تھا۔ لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے، اللہ بچائے بچے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں، وہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں رہا۔ اب اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے، کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو، نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے، تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی، اور کیسے ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں۔ تو اس موقع پہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسمہ کرسی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ اچھا، اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک میں اس طرح کے حالات آتے ہیں، بہت سے فراڈی لوگ ان حالات کو کیش کرا کے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا تعاون کا۔ کسی نے بھی کہہ دیا میرے ماموں کا وہاں گھر ٹوٹ گیا، لے بھائی اتنے پیسے لے لے۔ کسی نے بھی کہہ دیا میرے خالہ کے ساتھ وہاں بیوہ خالہ تھیں، ان کا بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا، لے بھائی اتنے پیسے۔ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ بہت سے فراڈی لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اس قسم کے حادثات کو۔ آپ کہہ سکتے ہیں فراڈی ہوگا تو وہ جانے، اللہ جانے، ہم نے تو پیسے دے دیے نا۔ بھائی آپ کے پیسے دینے سے نقصان یہ ہوگا کہ جہاں لگنے چاہیے تھے وہاں نہیں لگتے، یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا، پھینکتے رہو بیٹھ کے کہ بھئی چلو فراڈی ہے تو بہت سے نیک لوگ کو بھی لگ جائے، آپ نے تو محدود پیسہ دینا ہے نا۔ تو ایسے موقع پہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر لوگ ہیں وہ خود اپنی گاڑیوں میں جائیں۔ میں 2010 میں یا 11 تھا، ہم لوگ کشتیوں میں گئے تھے، اندر کشتیوں میں، کیونکہ گاڑیوں کے راستے بند ہو گئے تھے۔ وہ کشتیاں ان جگہوں پہ چلی ہیں جہاں اصل میں خشکی تھی، لیکن اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم لانچوں کے ذریعے اندر گئے اور اندر گھر گھر جا کے ہم نے خوراک تقسیم کی تھی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ خود سے جائیں۔ میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ ان قریب سفر کرنے کا، بلوچستان یا سندھ کی طرف میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے تعاون ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ، اور میرا ارادہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جانے کا، کیونکہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں، جو ریلائبل ٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو اندر کے حالات پتہ ہوتے ہیں۔ اب ہم جائیں تو ہم تو اجنبی ہیں نا، تو ہمیں کیا پتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو خود سے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا، لیکن آپ بھی کوشش کریں خود سے جائیں، اور ایسا نہیں کہ کنارے پہ بس خوراک بانٹ کے آڑ جائیں آپ لوگ۔ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں 2010 یا 11 تھا، مجھے صحیح وہ سال یاد نہیں ہے، میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، تو میں نے بعض ٹرسٹوں کو دیکھا، بعض، سب کی بات نہیں کر رہا، خوب سمجھ لیں، بعض لوگ کیا کر رہے تھے، شہر میں نا لائن لگا کے خوراک بانٹ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، اور اندر بالکل بھی کام نہیں ہے جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ جو پانی میں اندر دور دراز گاؤں میں لوگ پھنسے ہوئے، ان تک کوئی بھی نہیں جا رہا تھا۔ کچھ تھے مخلص، کوئی بھی نہیں جا رہا کا مطلب نہیں، کوئی بھی نہیں، کچھ تو مخلص ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ ہمیں افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ یار جہاں چینل کی طرف سے کوریج ہو رہی ہے وہاں تو ایسی خوراکیں بانٹی جا رہی ہیں، جہاں کوئی چینل والا جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا اس وقت زیادہ متحرک نہیں تھا، تو جہاں کوریج نہیں ہو رہی، اندر پانیوں میں جا کے چھوٹی چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں، خشکی ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں جا رہا۔ وہاں چونکہ کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں خوراکیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا، بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، دونوں طرح کے ٹرسٹ چل رہے ہیں۔ بعض لوگ تو ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، ایسے بھی ٹرسٹ ہوں گے، یقیناً ہے، ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا۔
تو آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں. آپ سمجھتے ہیں؟ تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ تو چونکہ میرے شاگردوں کا ہے، میں ان کے ساتھ کئی دفعہ ٹریولنگ کر، میرا ٹرسٹ نہیں ہے پاکٹ ویل، لیکن میرے شاگردوں کا ہے، تو مجھے ان پہ اعتماد ہے. لیکن آپ کو جس پہ بھی اعتماد ہو، اس میں خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ بھی ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. اسی طرح ڈیفنس میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب کا ٹرسٹ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بیت السلام، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ریلائبل لوگ ہیں. اور بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں، جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو آپ ان کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ کہ آپ خود جائیں. دوسرے درجے میں آپ کسی ایک ایسے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں جو قابل ٹرسٹ ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور ان کے ساتھ تعاون کریں. وہاں خوراکیں اور ان کی جو مدد ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان تک پہنچائیں آپ. تو ایسے موقع پہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ بہت بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو یہ ہمارے پڑوسی ہی ہیں، ملک کے لوگ ہیں ہمارے. ملک کے نہ بھی ہوتے تو بھی انسانی ہمدردی سے تعاون فرض بنتا ہے ہمارا. تو جو یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں، ان میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک کا ریکارڈ ہے دنیا میں خیراتی اداروں میں، ہم تعاون میں پیچھے نہیں ہیں. جو اگر آپ دنیا میں سروے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قوم بڑی زرخیز ہے، لیکن اس کو الو بنانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. قوم بہت پیسہ نکالتی ہے الحمدللہ، لیکن یہ پیسہ صحیح جگہوں پہ خرچ عام طور پر نہیں ہوتا. غلط لوگ عام طور پہ پیسہ کیش کرا لیتے ہیں. تو آپ تاجروں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری خود سے جائیں بھائی، خود جائیں، خود اپنے ہاتھ سے غریب کو نوالا کھلائیں. تو بڑا مزہ آتا ہے. حضرت عمر نے نہیں کیا تھا کہ بھوکے تھے بچے، کیسا پیارا واقعہ. حضرت عمر وہ راشن کی بوری ڈال کے ان کے گھر گئے تو ان کے خادم نے کہا امیر المومنین اب آپ یہاں سے چلیں. بس انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے ان کو جیسے بھوک سے بلکتا ہوا دیکھا ہے نا، تو اب میں ان کو کھاتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں کو جا کے آپ، ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا جب 2010 یا 11 میں گئے تو ہم نے جب ان کو خوراکیں دی، وہ ایسے غریب لوگ، ایسے بیچارے سادہ چاول اور چنے تھے اس میں، وہیں ہم نے دیگیں بنوا کے وہیں بانٹتے تھے جا کے. وہ اتنا خوش ہو رہے تھے. اس میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب کو کھلایا الحمدللہ. وہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو، میانہ روی سے کام لو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. پیسہ بھی ایک قوت ہے نا آپ کے پاس، ایک طاقت ہے. طاقت کا مطلب کیا ہے؟ وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں جن کی بیس پہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو کہ جس کے پاس یہ وسائل نہ ہو وہ نہیں کر سکے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پیسے سے وہ کچھ کر سکتے ہو جو غریب آدمی بولنے نہیں کر سکتا. آپ کے پاس علم ہے تو ایک جاننے والا وہ کچھ کر سکتا ہے جو نہ جاننے والا بولیں نہیں کر سکتا. پھر آپ کے پاس ایک خاص علم ہے، خاص علم سے وہ روحانی علم نہیں ہے، وہ تو بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو تعویذ گنڈوں کا یہ علم ہے ہی نہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، یہ جو روحانی علم ہے نا یہ ہے ہی نہیں. کتنے عملیات اور شیخ الوظائف اور وظیفوں کا علم A to Z ہی غلط ہے. وظیفوں کا علم کوئی علم نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں. بہت لوگ بے وقوف بن رہے ہیں. جیسے 4 شادیوں کے موضوع پر میں اکیلا چلا تھا نا، اب بہت سے لوگ قائل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو یہ وظیفوں کا بھی سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں، خوب سمجھ لیں. یہ ٹوٹلی الو بنانے کا کام ہے. اس میں بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہا ہے، بالکل نہ سر نہ پیر. اتنے بڑے بڑے علماء اور شیخ الوظائف ہیں. علماء اور شیخ الوظائف یہ 2 چیزیں جمع بولو نہیں ہو سکتی. جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس فالتو کاموں کی فرصت ہی نہیں ہوتی. تعویذ دے دینا ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں. دم کر دینا رقیہ کے طور پہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو صحابہ نے بھی کیا، ہم بھی کرتے ہیں، بزرگان. کوئی بھی مسجد کے امام سے کروا لو. یہ علم جو ہے نا، علم آتا ہے، آتا واتا کیا ہے آپ کو؟ کیا ہے یہ؟ اس کا کوئی سلیبس، کوئی نصاب، کوئی مدرسہ؟ یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. کہتے ہیں سینہ بسینہ. سینہ بسینہ کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، کبھی کوئی ٹریس ہی نہیں ہو سکتا. جس کے سینے سے لیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس آیا ہے؟ یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا، روحانی علاج جو کرتے ہیں، ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ جو علوم ہے، اچھا علم بھی نہیں کہتے اس کو، کہتے ہیں علوم. کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے؟ علوم.
کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے، تو علوم کہہ دیے اتنے سارے ہیں، اب کیا پتا چلے گا کون سے ہیں بھائی، بہت سارے ہیں بھائی، ہم نہیں بتا سکتے، بہت سارے علوم ہیں. آپ مجھے دیکھ لو، میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں، میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے؟ یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے، ان کے پاس علوم ہی نہیں ہے. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں، میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا؟ وہ ٹیکا لگا کے چلا جائے گا، میں مر جاؤں گا. غلط دوا کھلا دے گا، مر جاؤں گا. سیاستدان کے خلاف بولوں صبح شام، بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا؟ کیا ہو گیا؟ میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے، اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ، بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا، کسی فیلڈ میں اتنا الو. خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے، ان روحانی علاج والوں کو. اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو. ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں؟ کیا ہے اس کے پاس؟ یہ شیخ الوظائف ہے. یہ جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا. کہتا ہوں یار، میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی الو بنا دیا ہے. ہوتے ہیں بزرگ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو اس کو آپ انسان ہے نا. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں، ایسی ٹھیک تھے جو وہ پرانا سٹائل ہی ٹھیک. ارے بزرگ انسان نے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو بیوقوف بنانا، ہر انسان کو بیوقوف بنانا ممکن ہوتا ہے، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا، کچھ کو آسان ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی بیوقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے، یہ سمجھے دھوکہ دینا. یہ بیوقوف کا لفظ ہٹاتے ہیں ہم کہ کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے. لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا، اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو، ہم ان کو تبلیغ کریں گے. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا، انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا. تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے. بشر ہیں، انسان ہیں. اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں، یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہے، وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنے نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دیوی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے، یہ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے، مجھے پتا ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے. ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس، خلافتیں لے کے آ رہے ہیں. ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کرے کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں، تو وہ جہادی ہیں، وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں ہوتا. مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے، خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے، یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں، میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی، 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا. حقیقت ہے. جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے، ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں کہتا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے، مفتی صاحب پکڑے نا. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے جو بندے ہیں نا، یار تھوڑا کم کر لیں، آدھے کر لیں، یار غربت ہے، مہنگائی ہے، اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے، یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے، پتہ نہیں وہ کیا. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے. کیوں؟ کیا ہے زعفران؟ یہ علوم ہے نا، علوم ہے، ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس تھوڑی ہے. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا؟ زعفران سے. ابے کیوں لکھا جائے گا؟ علوم ہمارے پاس ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے آئے علوم؟ بھائی دوزانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہاں بیٹھا تھا؟ آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے. صحابہ تابعین سے تو نہیں ملتا، نہ کسی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے، نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں، آگے پتہ ہی نہیں، خانیوال پہ جا کے 2 ہوتے ہیں نا، ایک سرگودا الگ اور لاہور الگ. خانیوال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ بس جا رہے ہیں، کوئی سر کوئی پیر نہیں. اور ان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر یقین رکھتے ہیں.
اب آ گئی یہ بات تو میں اس کو ذرا نمٹاؤں نا، پھر آدھی بات سے پھر آدھے کلپ بنتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں یار، وہ اعتدال تو ابھی آ رہا ہوں. اچھا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ روحانی علاج والوں کے رد میں اعتدال سے کام نہیں لیتے. جو میں اعتدال دیکھو اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے. اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پوائنٹ آپ نے متعین کی اور میں اس کے بیچ میں آ جاؤں. 2 حدوں کے درمیان کو اعتدال کہتے ہیں نا، لیکن وہ حد آپ تھوڑی متعین کریں گے، حد شریعت متعین کرے گی. جہاں شریعت نے رہنمائی نہیں کی وہاں عقل متعین کرے گی. اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں اعتدال سے کام لو، ان کو کافر نہ کہو. اعتدال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے، لیکن کافر نہ کہو. کافر کہنا بے اعتدالی ہے. یہ بے اعتدالی کی ڈیفینیشن آپ نے خود متعین کی ہے. ہم کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ کافر کہو، بے اعتدالی یہ ہے کہ قتل کے فتوے نہ لگاؤ. یہ حد سے زیادتی ہو. تو حد متعین کون کرے گا؟ شریعت متعین کرے گی. اس حد کو کراس کرنا بے اعتدالی ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کون متعین کرے گی؟ عقل. ایک جعلی حکیم، ایک جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ علاج کر رہا ہے. ہم کہیں گے نا اس کے کلینک بند کراؤ، اس کا مطلب بند کراؤ، دھرنے دو، جلوس نکالو. اس طرح کے لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے بے اعتدالی کر رہے ہو، تو یہ بے اعتدالی کہلائے گی؟ بھائی 2 نمبر جب ہے تو کیوں؟ تو یہ بے اعتدالی نہیں ہے، یہ عین اعتدال ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں جلدی سے یہ سمیٹ کے ختم کروں. یہ جو روحانیت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں کوئی کسی کا اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ پھلترو کی طرح چپکتے ہیں روحانی علاج والے. میرے ساتھ بھی بہت چپکنے کی کوشش کی، میں نے بھگایا ہے. ان میں ایک چیز ہوتی ہے تمام روحانی والوں میں نا، غیرت نہیں ہوتی. آپ ان کو دھکے دے کے نکالیں، آپ ان کو گالیاں دے کے اپنے پاس سے نکالیں، یہ پھر بھی غصہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ یہ کام غیرت کے ساتھ کیا ہو گیا، نہیں چل سکتا. غیرت مند آدمی زیادہ پیسے کما نہیں سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ ان کو دھکے دو، ان کو گالیاں دو، ان کو برا بلا کہو، یہ پھر بھی چپکے حضرت 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 کرتے ہیں. ان کو پتا ہے یار یہ حضرت مشہور ہے، اس کے ساتھ جب تک سیلفیاں نہیں آئیں گی اور یہ سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا ہم دنیا میں مشہور نہیں ہوں گے. ایسے دکانیں بناتے ہیں نا اپنی آپ کی. بڑے بڑے علماء کے ساتھ اسی طرح بیٹھتے ہیں. ظاہر علماء باخلاق ہوتے ہیں، جب وہ کوئی اتنی عزت دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں بیچارہ نیک آدمی ہے، بٹھا لیتے ہیں. پھر اپنے اوپر علماء دم کروا رہے ہوتے ہیں ان سے. پہلے زمانے میں اس بات کا لوگ بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ کسی سے اصلاحی تعلق ہو اور ہم اس سے اپنی اصلاح کروائیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کتاب بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یزکیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کتاب بھی دیں گے، حدیث بھی بتائیں گے، اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے، یعنی ان کی اصلاح بھی کریں گے، ان کو ظاہری اور باطنی برائیوں سے پاک کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو صحیح انسان بنا دینا، کہ وہ اخلاقی برائیوں سے اور جسمانی برائیوں سے پاک اور صاف ہو جائیں. کچھ برائیاں اخلاقی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جسمانی. جسمانی برائیاں وہ نظر آتی ہیں، ان کا برا ہونا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس میں نظریات کی اصلاح کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، کانسیپٹ کلیئر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. چوری سب کو پتہ ہے بری چیز ہے، اور مسلمان نماز چھوڑنے کو برا سمجھتا ہے، چاہے وہ عمل کرے نہ کرے. لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں، جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، تو اخلاق کی اصلاح کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں داخل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبی بنایا، تو آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ صحابہ کرام کے اخلاق کو درست کرنا. اخلاق کہتے کس کو ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے. اخلاق کا مطلب ہمارے ہاں عرف میں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی سے مسکرا کے بات کرنا اور اچھے لہجے میں بات کرنا. لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سے 2 نمبر لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں.
چاپلوسی، چمچا گیری کرنے والے چاپلوس، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. لالچی لوگ حضرت جی کر کے زمین میں گڑنے والے، لیکن ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے. شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں یا دولت کے بھوکے ہوتے ہیں. ایسے میٹھے لہجے میں بات کریں گے. قرآن نے منافقوں کی علامت بتائی ہے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ جب یہ بات کریں گے تو اے نبی ان کے لہجے میں اتنی چاشنی، اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات سنیں گے غور سے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے ان کی بات کہ بھئی کیا شاندار بات کر رہے ہیں، ایسی بلاغت اور ایسی چاشنی اور لب و لہجے میں ایسی نرمی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے، بات چیت کا اسٹائل ہے، وہ انداز پسند آئے گا آپ کو. ایسے پرسنالٹی، سفید پگڑی، چہرے پہ نور، لگ رہا ہے کہ کوئی حج حضرت جی نے چھوڑا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اخلاق. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مسکرا کے بات کی جائے، یہ بھی اخلاق کا ایک مظہر ہے. با اخلاق لوگوں کی ایک ظاہری علامت ہے، لیکن اخلاق اس کو نہیں کہتے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں یہ جو اخلاق کا لفظ ہے یہ جمع ہے خلق کی. کس کی جمع ہے یہ؟ خلق. خلق کہتے ہیں طبیعت کو، نیچر کو، جس پہ انسان کو ڈھالا جائے. اب گاڑی زبان استعمال کر رہا ہوں، تھوڑی آسانی سے سمجھاؤں گا. دیکھو، جس سانچے میں کسی چیز کو ڈالا جائے، لیکوڈ چیز کو، وہ اسی سانچے کے حساب سے ڈھل جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ کدھر؟ میری طرف. آپ اگر پانی جو لیکوڈ ہی ہوتا ہے، آپ اس کو جگ میں ڈالو اور جما دو تو وہ جگ بن کے نکل آئے گا. کیا خیال ہے؟ آئس کیوب میں ہم برف ڈالتے ہیں، برف کے ٹکڑے اسی سائز کے بن جاتے ہیں جس سائز کے وہ آئس کیوب کے خانے ہیں. تو جس سانچے میں آپ لیکوڈ چیز کو ڈالو گے، جس سانچے میں ڈھالو گے، وہ وہی چیز بن کے نکلے گی. تو انسانوں کے بھی سانچے ہوتے ہیں، جسمانی سانچے بھی ہوتے ہیں اور روحانی سانچے بھی ہوتے ہیں. جسمانی سانچہ کیا ہے؟ وہ ڈی این اے ہے جو اللہ نے پانی میں بنا دیا. جب وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس پانی کے قطرے میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہوتا ہے، یہ سانچہ بنا ہوا ہے کہ اس کی آنکھ کس کلر کی ہوگی، اس کی پلکیں چھوٹی ہوں گی کہ لمبی ہوں گی، اس کے ناخن کیسے ہوں گے، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسے ہوگا، اس کی ناک، اس کے کان، اس کا قد بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ موٹا ہوگا یا دبلا ہوگا. بچہ اسی حساب سے بنتا ہے جو ڈیزائن اللہ نے اس پانی میں بنا دیا. کسی کے ڈیزائننگ میں یہ ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوگا، اتنا بلیک ہوگا اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا. کسی کی ڈیزائننگ میں یہ ڈال دیا ہوتا ہے انتہائی وائٹ، ایسا وائٹ ہوگا کہ روشنی میں نظر نہیں آئے گا. تو یہ ایک ظاہری سانچہ ہے جس میں اللہ انسان کو ڈھال دیتے ہیں. اس کو بھی خلق کہا جائے گا. تخلیق، خلق، پیدا کرنے کو کہتے ہیں نا. اردو میں یہ لفظ سنا ہوگا بھائی، اردو میں خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا. تو خلق یہ خلق سے نکلا ہے. خلق جس سانچے میں پیدا کیا گیا، آپ کو ڈھالا گیا، اور اسی خلق کی جمع اخلاق آتی ہے. تو ایک جسمانی سانچہ ہوتا ہے، آپ کا ایک ظاہری اسٹرکچر ہوتا ہے، اور ایک آپ کا ایک باطنی اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ جو باطنی اسٹرکچر ہے نا، کہ آپ کی عادات کیا ہوں گی، آپ کی طبیعت کیا ہوگی، لالچی ہوگے یا سخی ہوگے، بہادر ہوگے یا بزدل ہوگے، بے وفا ہوگے یا وفادار، مطلب پرست ہوگے یا شکر گزار ہوگے، شہرت کے بھوکے ہوگے، دولت کے بھوکے ہوگے یا استغنا کے ساتھ زندگی گزارو گے.
فسادی ہوگے یا مصلح ہوگے. کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں لیکن مقصد اصلاح نہیں ہوتا، فساد ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کے باطنی اخلاق ہیں. ناشکرا، شکر گزار. تو یہ جو باطنی اخلاق ہیں ان پہ جس طبیعت پہ انسان ڈھلتا ہے نا، ہر انسان کی ایک الگ نیچر ہوتی ہے. اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. خلق کی جمع. قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم. اے نبی آپ کو بہترین خلق پر پیدا کیا گیا ہے، آپ اس بہترین اخلاق پر ہیں. تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہترین اخلاق پر تھے تو آپ کی صحبت جنہوں نے اٹھائی اور آپ سے جنہوں نے سیکھا ان کے اخلاق بھی بہترین. پھر جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، تربیت لی، تزکیہ کروایا، ان کے اخلاق بھی بہترین. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. تو یہ صحبت کے بغیر، با اخلاق لوگوں کی صحبت کے بغیر اس چیز کا حاصل کرنا مشکل نہیں بلکہ بہت مشکل ہے. اب وہ اخلاق ہیں کیا جس سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا با اخلاق آدمی ہے. ہم تو با اخلاق کا مطلب وہی لیتے ہیں، ہر وقت بتی سیدھی کھاتا رہے، مسکراتا رہے، غصہ ہی نہ آئے کبھی کسی بات پہ، اس کو تھینک یو کہتا رہے، ہر ایک سے جھک کے ملتا رہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن شریعت میں اخلاق کا یہ تصور بولو نہیں. بعض دفعہ غصہ کرنا اخلاق کا تقاضا ہے، سخت لہجے سے بات کرنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت ہے، جھک کے نہ ملنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت. چاپلوسی کرنے والے جھک کے مل رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں اخلاق کا تصور یہ ہے کہ آپ کے دل میں لالچ نہ ہو، آپ شہرت کے بھوکے بولو نہ ہو، آپ میں دولت کی ہوس بولو نہ ہو، آپ میں تکبر نہ ہو کہ ہم چما دیگرے نیس، میں ہی ہوں دنیا میں ایک پیدا ہوا جس کو سب پتا ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ بے وقوف. اپنی رائے کو ہمیشہ سپیریئر سمجھنا کہ میں غلطی نہیں کرتا، میری رائے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ درست، باقی سب غلط. ناشکری، جنہوں نے کھلایا پلایا احسانات کیے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا دینا. کسی شخصیت کے بڑے ہونے یا چھوٹے ہونے کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک سے ایک جیسا معاملہ رکھنا، یہ بھی بد اخلاق آدمی کی علامت ہوتی ہے. کون خاندان کا بڑا ہے، کون آپ کا محسن ہے، نہیں بھائی سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے. عورت کا اپنے شوہر کو ویلیو نہ دینا، احترام نہ کرنا، وہ سمجھنا کہ میں اور یہ برابر ہیں، یہ بھی بد اخلاق عورت کرتی ہے ایسا. بھائی اگر دونوں ایک جیسے ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ دے، آپ کی کیا حیثیت رہے گی سوسائٹی میں؟ آج ہماری خواتین یہ بات بہت کہتی ہیں کہ جتنی ضرورت مرد کو ہماری ہے ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے. نہ آپ کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے. اللہ نہ کرے وہ آپ کو چھوڑ دے، منہ کالا کرنے کے لیے اس کے پاس عورتیں بہت ہیں. یہ تو شریعت کا پابند ہے کہ اس نے شریعت نے حلال پر کی باؤنڈری کھینچ دی ہے، ورنہ انگریز تو شادی وادی تھوڑی کرتا ہے، وہ اس کو پتا ہے عذاب جان ہے بھائی بیوی بنانا، نائٹ کلبوں میں روزانہ منہ کالا کرے گا. لیکن اسلام نے مرد کو پابند کیا کہ وفا کرو، اس کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف مت جاؤ اور ساری زندگی اس کا نان نفقہ اٹھاؤ. کتنی بھاری بھرکم قیمت دیتا ہے ہماری سوسائٹی کا مرد عورت کے لیے، مگر میڈیا اس کو بد اخلاق بنا رہا ہے اور مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے. کھلے دلوا کے نا، کھلا لے لو اور تم انڈیپینڈنٹ زندگی گزارو، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے کیا کہا؟ بھئی یہ تمہارا محسن ہے،
اس کی کڑوی کسیلی برداشت کر لو. لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یہ باتیں پہلے مائیں بچیوں کو سکھاتی تھیں. بھائی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, برداشت کر لو. نا نا نا, آج کل اینٹ کا جواب پتھر سے. لیکن آپ ان خواتین کو دفتروں میں دیکھیں, نائس ٹو میٹ یو, ایٹیٹیوڈ ایسا خاندانی, باس کے ساتھ ایسے ان کا جو بیہیویئر ہے باس کے ساتھ بڑا زبردست. تو بھائی ہم برابر کے ہیں, برابر کے ہونے میں بھائی مرد کا فائدہ ہے. مرد کہے گا برابر کے ہیں, نکلو پتلی گلی سے یہاں سے. انگریز کی بیوی اور انگریز برابر ہوتے ہیں, اس لیے انگریز کہتا ہے کہ شادی کرو. 50 سال میں بڈھے ہو کے تو کر رہا ہوتا ہے بیچارہ شادی. ہمارے ہاں ٹین ایجر لڑکے پھنس چکے ہیں میری بیانات سن کے. 18 20 سال کے لونڈے شادی کر کے میرے بیانات سن کے شادی کی اور پھنس گئے. کیوں پھنس گئے؟ ادھر ادھر منہ نہیں مار سکتے. وہ رات کو جلدی گھر پر آئیں گے, سارا نان نفقہ اس کا اٹھائیں گے. وہ یہ تو عیاشی کی عمر تھی ان کی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ایک عورت کی وفا کے لیے. تو پھر اسلام عورت کو بھی کچھ احکام دیتا ہے. یہ تمہارے سر کا تاج ہے, تو اس کو عزت دو, اس کو رسپیکٹ دو. یہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے, یہ گھر کا سربراہ ہے. تو اخلاق کے ہمارے ہاں معیار ہی چینج ہو چکے ہیں. ہم گوروں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں. کس سے اخلاق سیکھ رہے ہیں آج کل؟ گوروں سے. تو حسد نہ ہو آپ میں, جیلسی نہ ہو, استغنا ہو, دوسروں کے ٹکڑوں پہ نظر نہ ہو. استغنا اور تکبر یہ دو دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں ہیں, لیکن ان میں زمین اور آسمان کا فرق. تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو نیچا سمجھنا. اور استغنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مخلوق کا محتاج نہ سمجھنا. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پر آپ غریب ہیں, مسکین ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ کی خودداری یہ کہتی ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے یا استغنا ہے؟ بولو نا. یہ استغنا ہے. یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے, یہ پسندیدہ ہے. اس کو خودداری کہتے ہیں, عربی میں استغنا کہتے ہیں. عفت اور پاک دامنی بھی کہتے ہیں کہ اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا رہا ہے. لیکن یہی معاملہ اگر باپ کے ساتھ ہو, آپ کو روٹی نہیں مل رہی, باپ نے کہا یہ لے پیسے لے, 2 روٹی جا کے لے آ. آپ کہہ رہے ہو ہم کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے, بولو نہیں ہے. وہی ماں کہہ رہی ہے یہ لے پیسے لے, کچھ کھا لے جا کے, ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. اب یہ استغنا ہے, تکبر ہے. یہ تکبر ہے. اس کو کہا جائے گا, اس کو کہا جائے گا غیرت لیس آدمی. اب گالی کو انگلش میں کر لو نا تو مہذب ہو جاتی ہے. غیرت لیس آدمی, تو ساری زندگی باپ کے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے. ساری زندگی کس کے ٹکڑوں پہ پلا ہے؟ باپ اور ماں کے ٹکڑوں پہ پلا ہے. تو آج سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہے. تو محتاج ہے باپ کا بھی اور ماں کا بھی. تو یہ استغنا کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر, کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر. آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو استغنا اور تکبر ان دونوں میں فرق ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑوں کے سامنے جھکا جاتا ہے بھائی, اپنے جیسوں کے سامنے انسان اپنی ٹانگ اونچی رکھتا ہے, لیکن خودداری ہے. آج کل خواتین بھی اس طرح کے تانے دیتی ہیں شوہر کو, 10 سال اس کی آمدن سے کھا پی کے اس کو نچوڑ دیا. اب پھر اس طرح کے تانے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. مرد جب بڈھا ہو جائے نا
ہماری سوسائٹی میں اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. ان خواتین کے ہاں جو جن کی دینی تربیت نہیں ہے, جس عورت کی دینی تربیت ہے, اچھے خاندان کی ہے, وہ بڑھاپے میں اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے. وہ بچوں کی سائڈ کبھی بھی نہیں لیتی. وہ بااخلاق ہوتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی میری زندگی میں پہلے یہ آیا ہے, تم بعد میں. تمہیں بھی میں نے جو پالا ہے نا, اس نے شیلٹر دیا تھا تو اچھے طریقے سے پال لیا. یہ شیلٹر نہ دیتا تو دھکے کھاتی میں تمہیں لے کے. لہذا اب اگر کبھی جھگڑا ہوگا تو میں اپنے شوہر کی سائڈ لوں گی, بیٹوں کی سائڈ نہیں لوں گی. ایسی خواتین بھی ہے, عزت دار خاندان سے ان کا تعلق ہے, غیرت مند ہے. لیکن ایسی بھی ہیں کہ نچوڑ لیا اس کو. اب بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے. وہ بیچارہ سسک کے مر رہا ہے کیونکہ اب وہ کمانے کے قابل بولو نہیں رہا, نچوڑ لیا. اب یہی کہ تمہارے باپ نے مجھے دیا کیا ہے, ساری زندگی ستایا ہے اس نے, ساری زندگی ستایا ہے. تو جب ستانا شروع کیا تھا اس وقت علیحدگی لے لیتی. مجبور تھی میں, ایکچولی مجبور تھی. بچے لے کے کہاں جاتی؟ اس کا مطلب آپ کو اس کی ضرورت تھی نا. آپ کو پتا تھا بچے لے کے کدھر دھکے کھاؤں گی میں, تو اس نے شیلٹر دے دیا نا, تو بڑی بنیادی ضرورت آپ کی پوری کر دی نا. تو جو بہت بڑا فیور آپ نے اس سے لینا تھا وہ فیور لے لیا. اتنا بڑا فیور آپ نے اس سے لے لیا کہ زندگی آپ نے ایک شیلٹر میں ایک بچوں کو پال لیا, بچوں کے باپ کی موجودگی میں. تو اب تو اس کے بھائی اگر کچھ ظلم زیادتی ہوئی تھی, اس کا مطلب اس کے ظلم کا لیول کم تھا, اس کے احسانات کا پلڑا بھاری تھا. تو جب اس وقت برداشت کر لیا اس لیے کہ ضرورت تھی, اب اس کو ضرورت ہے برداشت کر لو. نہ جب ہمیں ضرورت تھی تو برداشت کریں گے, بڈھے کو ضرورت ہے تو برداشت نہیں کریں گے. جتنا کھل کے بولتا ہوں تو خواتین جو مجھے گالیاں دیتی ہیں نا, وہ خواتین ہی جانتی ہیں. جیسے کمنٹس میں گالیاں آتی ہیں نا, لیکن میں بڈھوں کو دیکھ رہا ہوں بھائی, ہم اسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہیں. ہاں غیرت مند خواتین غیرت مند ہوتی ہیں, ایسی بھی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میاں بیوی میں اصل محبت شروع ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. بعض دفعہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ کلپ آ رہے ہوتے ہیں, بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں, ایسا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے. وہ ایک انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ ویڈیو آئی, ایک بوڑھا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو بڑھیا ہے اس کی بیوی, وہ اس کو کچھ دلیا کھلا رہی ہے. میاں کے دانت ہی ختم ہو گئے نا, تو اس کو دلیا بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو اس کے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹے جاب کے لیے باہر چلے گئے, بیٹے بہوؤں کو لے کے الگ ہو گئے, بیٹیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں چلی گئیں, جہاں سے چلے تھے ہم وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. جب شادی ہوئی تھی اکیلے تھے. بیٹے بہوؤں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ, اور بیٹیاں رخصت ہو کے گھر میں, اب بڈھا بڈھی دوبارہ اکیلے. تو جہاں سے اس رشتے کا آغاز ہوا تھا اینڈنگ بھی وہیں. لیکن یہ ان کے ہوتا ہے جن کے 2 بچے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کے ہوتا ہے. یہ نحوست اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ پیسے والوں کے لیے. جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, بنگلے 1000 گز کے ہوتے ہیں. ایک آدھ بچہ امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, ایک بیٹی تھی وہ چلی گئی. بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کب تک دلیا کھلاؤ گے بھائی, کب تک کھلاؤ گے؟ بڑھاپا انہی کا مزے کا گزرتا ہے جن کے ہول سیل کے حساب سے اولادیں ہوتی ہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, الفاظ دیکھو قرآن کے. مشرکین مکہ میں ولید ابن عتبہ تھا, عتبہ ابن ولید تھا, نام میں بھول رہا ہوں اس کا, بڑا کافروں کا ایک سردار تھا, بہت ہی متکبر قسم کا. اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے, بہت مال بھی بہت دیا, تو وہ بڑا فخر کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا, کیونکہ اتنے بیٹے تھے, بڑا اسٹرانگ تھا نا. پہلے باپ بیٹوں سے کیا ہو جایا کرتے تھے؟ اسٹرانگ. باپ کو بتا ہوتا تو میرے بیٹے ہیں, کوئی مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اور میری ذمہ داری کس کی ہے؟ بیٹوں کی ہے. اب بھی ہوتا ہے, لیکن مارکیٹ سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ ہو رہی ہیں. تو بیٹا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. 1-2 بچوں کو بیٹا تھوڑی کہتے ہیں. ایک بیٹا ہو گیا, پھر 1-2 بچی ہو گئی بیٹی, تو اس کو اولاد کہا جاتا ہے. مذاق ہے یار, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اولاد. دیکھو ایک بات بتاؤں,
کوئی آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا ہو نا، لنگڑوں میں، تو وہ سمجھتا ہے سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. وہ کیا سمجھے گا؟ ارے ایک آدمی ایسے ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوا جہاں سارے لنگڑے تھے، وہ بچہ بھی کیا تھا؟ لنگڑا. تو اسی میں بڑا ہو گیا، تو اس کا خیال ہوگا کہ دو ٹانگیں کسی کی بھی ہوتی نہیں ہے، نہ کوئی دوڑ سکتا ہے نہ کوئی چل سکتا ہے. وہ سمجھے گا یہ نیچرل ہے. فیملی پلاننگ والوں نے نا نسلیں روک روک کے آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ 2-3 بچے ہونا نیچرل ہے، زیادہ ہونا یہ نیچرل نہیں ہے، ایب نارملٹی ہے. تو کبھی جا کے دیکھا کرو جن کے گھر بچے زیادہ، ان کی خوشیاں دیکھا کرو جا کے، تمہیں پتا چلے گا اصل میں یہ نیچرل ہے. ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں، ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ میں بولتا رہتا ہوں، بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں، مرتے دم تک بولتا رہوں گا اس پہ. تو اب وہ جو سردار تھا اس کے بیٹے تھے، مال تھا، تو اللہ نے اس کو یہ بتایا کہ تم جو نعمتوں پہ اتنا فخر کرتے ہو، یہ نعمتیں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تو اس میں اللہ کے الفاظ یہ ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولا تمنن تستکثر ولا تمنن تستکثر. روزانہ فجر میں یہ سورت پڑھتا ہوں میں، میرے دماغ ادھر بیٹوں کی طرف جا رہا ہے نا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا. اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو ذرا چھوڑ دو، میں اس کو خود ہی نمٹوں گا. میں نے اس کو مال بھی دیا، یعنی اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی بیٹے وہی اچھے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹے کسی کام کے نہیں ہے، بڑھاپے میں ایک امریکہ میں اور ایک کینیڈا میں جاب کر رہا ہو. بڑھاپے میں آپ کو بیٹے حاضر سروس چاہیے، تب فخر ہے آپ کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات، دوبارہ سے بیان کر دوں جس نہیں سمجھ میں آئے گا. تم لوگ بچے ہو، سمجھ میں بہت معذرت نہیں آئے گا. فیملی پلاننگ والوں نے اتنا ڈس لیا ہے نا، ایسا کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں ان تحریکوں پہ. ڈرامے بنائے گئے ہیں جن کے زیادہ بچے ان کا مذاق اڑایا جائے، لطیفے بنائے گئے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے تاکہ ہماری نسل کم ہو، کیونکہ ان کی نسل بڑھ نہیں رہی ہے. تو انہوں نے کہا اپنے دشمنوں کی نسل ہی کم کر دو اگر ہماری بڑھ نہیں رہی ہے تو. خیر تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کتنی نعمت دی انسان کو، میں نے اس کو مال بھی دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بڑھاپے میں اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اللہ نے بیٹیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا، وہ تو رخصت ہو کے بہرحال گھر جائیں گی نا، وہ تو اپنے سسرال جائیں گی ہی جائیں گی. لیکن اللہ کہتے ہیں کتنی بڑی نعمت کے حاضر رہنے والے بیٹے دیے میں نے اس کو. تو اس سے پتا چلتا ہے بیٹا سچی مچی میں نعمت اسی وقت بنتا ہے جب وہ حاضر ہو. آج کل 1-2 بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی حاضر نہیں ہوتے. کبھی خوشبو لگا کے نہ آؤ، میں تمہیں 1000 گز کے بنگلوں میں لے کے جاؤں گا اور بڈھوں کے حال دکھاؤں گا تمہیں، بڈھیا اور بڈھے کا حال بیچارے کا. بڑھیا کیا پڑی ہوئی ہوگی اور بڈھا ادھر پڑا ہوا ہوگا، صرف ایک کلپ آ جائے گا دلیا کھلاتے ہوئے، اس کے علاوہ کیا کریں گے. تو بیٹے وہی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہوں، خیال کر رہے ہوں آپ کا، بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن رہے ہوں، آپ کی خدمت کر رہے ہوں، آپ کو کھلا پلا رہے ہوں اور احسان نہ جتلا رہے ہوں، فخر کر رہے ہوں. سمجھ میں آیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی نسل بڑھاؤ اپنا بڑھاپے کے لیے، جلدی شادی کرو اور نسل کو بڑھاؤ. یہ جو آج کل ہے نا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں. یہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ خودکشیاں نہ ہوتی. بعض موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں اور پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. ان کا بڑھاپا دیکھنا حشر کیا ہوگا ان کا. ابھی سے پیش گوئی سن لو، پیسے میں ہی ڈوب کے مریں گے یہ.
گرل فرینڈز رکھتی ہیں جب پیسہ زیادہ آتا ہے. اولادیں دیر سے ہوتی ہیں کیونکہ عیاشی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ پیسہ بہت. لیکن عیاشی کی ایک عمر ہے, اس کے بعد آپ کے دانت ہی اس قابل نہیں رہتے کہ آپ کھا سکو, اور آپ میں ڈیزائرز ہی ختم ہو جاتی ہیں ایج کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ. پھر گولیاں کھا کھا کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے اور کباڑا ہو جاتا ہے. اس لیے حلال میں اللہ نے برکت, نعمت, خوشیاں رکھی ہیں. حرام میں لذت کی مثال ایسے جیسے کوئی چرس اور ہیروئن پی کے مزے اڑا رہا ہو. تو یہ مزے تھوڑی دیر کے تو ہیں, لیکن اس سے آپ کی زندگی کے حقیقی مزے کرکرے ہو جائیں گے. حلال کی لذتیں اللہ آپ سے چھین لے گا, اور جب وہ چرس ہیروئن نہیں ملے گی تو عذاب میں آؤ گے. یہی حال زانی کا ہوتا ہے, اور جو حرام عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں انہی کا یہ حال ہوتا ہے. تو یہ بات یہاں آئی کہاں سے؟ یہ جو بنی نہ شہودا حاضر سروس بیٹے, یہ بات آئی کہاں سے؟ نہیں وہ تو میں نے بیان کر دیا, لیکن یہ موضوع یہاں چینج کیسے؟ میں تو اخلاق کی بات کر رہا تھا نا. ہے ہاں, سانچے میں انسان کو اللہ نے ڈھالا ہے اخلاق. ہاں میں اس کی بات کر رہا تھا کہ با اخلاق عورت, اس کو نہیں کہتے کہ تھینک یو سے بات کرے ہر ایک سے. با اخلاق عورت جو کہ ہوتی ہیں بہت ساری غیرت مند خاندانوں کی, وہ جب میاں بڈھا ہو جاتا ہے, ویسے تو ہوتا بوڑھا ہے لیکن میں اس کو بڈھا جان کر کہہ رہا ہوں کیونکہ لگتا بوڑھا نہیں ہے, بڈھا لگ رہا ہوتا ہے بیچارہ. وہ سمجھ رہے ہو نا, وہ بوڑھا نہیں لگ رہا ہوتا, وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ بڈھا, یعنی اس کی عزت نہیں ہوتی. تو غیرت مند عورت کیا کرتی ہے بڑھاپے میں؟ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے اپنے ہسبینڈ کو ستاتی نہیں ہے, ہسبینڈ کو ستاتی نہیں. ایک صاحب یو کے سے آئے میرے پاس, پرانا قصہ ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, نہ ان کو پتہ چلے گا, ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں لندن کے مزے مفتی صاحب صرف ظاہری ہیں. کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو لندن لے گئے تھے کہ ہم ان کو وہاں اچھا پڑھائیں گے. وہاں گٹر نظر ہی نہیں آتے, ڈھکن کی بات تو ہمیں تو گٹر نظر آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ڈھکن ہے یا نہیں ہے. وہاں تو انڈر لائن گٹر ہے, پتہ ہی نہیں چلتا گٹر ہے کہاں, اس لیے اس میں گر کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سڑکیں اور زبردست انوائرمنٹ, یہ خود اپنی کارگزاری مجھے سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں یہاں اپنے بچوں کو اچھا پال سکتا تھا. میں نے کہا اچھا نہیں, بہت اچھا. بچوں کو پالنے کے لیے کہاں لے کے جاؤ؟ لندن. بیوی کو بھی بچوں کو بھی. کتنا خرچہ کیا کہ اس ماحول میں اپنی وائف کو اور بچوں کو پالوں گا تاکہ لگے کوئی پڑھے لکھے لوگ. بیچارے ادھر ہی آئے تھے جب میں نے مرغیاں نہیں رکھی ہوئی تھی یہاں پہ. ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ مرغیوں سے اٹیچ ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھی. یہ ایک درد دل ہے. لوگ اپنے بتاتے ہیں نا عید سے پہلے کی بات ہے یا شادی سے پہلے کی بات ہے یا فلاں واقعہ. تو میری نظر میں ایک عظیم واقعہ تھا جب یہ یہاں مرغیاں, تو اب میں لوگوں کو ہسٹری ایسی بتا رہا ہوتا ہوں. یہ مرغیوں سے پہلے کا واقعہ ہے, یہ مرغیوں کے بعد کا واقعہ ہے. تو یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھی. تو وہ آئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اتنا خرچ کیا میں نے بیوی پہ, بچوں پہ, اور وہاں لے جا کے ان کو سیٹل کیا, لیکن وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے. اور اب میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو میری 2 ٹکے کی حیثیت میرے گھر میں بولو نہیں, کیونکہ تربیت تو ہے نہیں. انگریز تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آئس کریم بچے نے ماں سے منگوائی اور ماں نے نہیں دی تو پولیس بلا کے کمپلین کرو. جو انگریز بچوں کی یہ تربیت کر رہا ہو, جب بچے ماں کے محتاج ہیں اس وقت یہ سکھا رہا ہو, تو جب ماں کے محتاج نہیں ہوں گے اس وقت کیا سکھا رہا ہوگا؟ کافر میں خوب سمجھ لو, کافر میں کوئی خیر نہیں ہے, خوب سمجھ لو. خیر کا منبع سرچشمہ صرف اسلام ہے. چند ظاہری رویوں کو انہوں نے اخلاق کا نام دے دیا ہے, یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہ مینرز تو ہر ایک میں پیدا کیے جا سکتے ہیں ایزیلی. تھوڑی سی ٹریننگ دو, تھینک یو آ جائے گا زبان پہ. قربانی دینا دوسروں کے لیے, مال اور جان قربان کرنا اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے رشتوں کے لیے, یہ اس سوسائٹی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم تو یہاں جانتے ہیں 10 سال سے باپ کو لکوائے اولاد خدمت کر رہی ہے. قوم میں گیا ہوا ہے باپ,
10 साल से उसके पैम्पर भी चेंज हो रहे हैं, कभी पेशानी पे औलाद की लकीरें नहीं आती। हमारे एक दोस्त है, उनके घर में गया, 8-9 साल हो गए थे उनके बाप को कौमे में, और वो बंदा कोयटा के थे, वो जानने वाले। रोजाना वालिद के पैम्पर चेंज हो रहे हैं, रोजाना उनको नहलाया जा रहा है, उनके ख्याल किया जा रहा है, बेगम भी बेटे भी, ना बेगम की पेशानी पे लकीरें ना औलाद की पेशानी पे लकीरें। ये वो हैं जिन लड़कियों ने ना कॉलेज में पढ़ा, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ना डॉक्टर बनी, ना इंजीनियर बनी, और ना कोई बहुत ही कोई उनको अंग्रेजों की मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के उन्होंने मैनर्स सीखे। समझ रहे हैं ना, कोई वर्कशॉप नहीं ली जहां उनको मैनर्स सिखाए जा रहे हों, गांव देहातों की सीधी सादी। लेकिन अपनी मां को खिदमत करते हुए देखा कि मेरी मां ने मेरे बाप की कैसे खिदमत की है, तो आज वो अपने शोहर की वैसे ही खिदमत कर रही है। कोई बात नहीं भाई, इसने हमें घर दिया, इसने हमें ठिकाना दिया, अब ये मेरा मियां अगर कौमे में चला गया है, और मर्द भी ऐसे ही करते थे, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, बीवी को फालिज हुआ है 6-6 साल 7-7 साल से, शोहर की पेशानी पे लकीर नहीं आती। अंग्रेजों में ये सब चीजें क्या हैं? खत्म। बीवी को फालिज होगा, जमा करा देगा वो, चल भाई जा भाई उसको लेके जा यार, मेरे किसी काम के लिए। वैसे आपसे मिलेगा, नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं, गालियों से शुरू करते हैं, गालियों पे खत्म करते हैं। तो इसको वो अखलाक कहते हैं। ऐसा ज़र्फ पैदा करो मेरे भाई। तो 8 साल से मैंने देखा वो अपने बाप की खिदमत कर रहा है। वो कोयटा का पठान दोस्त हमारा, अब भी है वो, अब तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत करे। तो मैंने कहा यार इतनी टफ आपकी रूटीन है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट। कह रहे सआदत समझ के करता हूं, जन्नत का जरिया समझ के करता हूं। तो वो जो साहब थे ना यूके, वो मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब बहुत खर्च किया अपने बीवी बच्चों पे, जिंदगी लुटा दी, अपने लिए कुछ नहीं बचाया। कहते हैं अब मेरा टाइम ऐसे पास होता है, घर में तो कोई लिफ्ट बोलो नहीं कर, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर लो तो आगे से उसी स्पीड के साथ रिप्लाई। हमारे एक दोस्त हैं, वो समझ ना जाए कि उनकी बात हो रही है। उनके अब्बा कहीं यूके चले गए, तो अब्बा तो देसी स्टाइल के थे, उन्होंने वहीं जाके भी डांट टपट शुरू कर दी, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मेरा पोता क्या कर रहा है, मेरा नवासा क्या कर रहा है। उन्होंने तो भगाया अब्बा को। यहां आके इनसे बोला यार तुमने अब्बा को पाला हुआ कैसे है, ये तो डांट टपट करते हैं। मैंने कहा देख लो मेरे भाई, तुम देसी हो, तुमने खुशी खुशी अब्बा को रखा हुआ है और ये डांट टपट सुबह शाम बर्दाश्त करते हो, बल्कि बाप के मरने पे रोगे। और यही तुम्हारे जो रिश्तेदार वहां जाके रहे हैं वो बाप को चंद दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये फर्क है लंदन में और पाकिस्तान में। हम ढक्कन लेस, गटर ढक्कन लेस लोग हैं, लेकिन अखलाक लेस बोलो नहीं है। ये जो हमारे गटरों के ढक्कन नहीं है, ये तो हमारे हुक्मरानों की वजह से नहीं है भाई, ये तो हमारे हुक्म। इंडिया डरा क्यों है हमसे? उसने जब कराची का हशर देखा, उन्होंने बोला ऐसा हशर इन्होंने हमारा कर दिया, हमारा तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम लोग। क्या ख्याल है भाई? उन्होंने देखा कि यार इन्होंने अपने मुल्क का जो हशर किया हुआ है, हमारे मुल्क पे कब्जा करके अगर इन्होंने यही कर दिया। वैसे उनका भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, ये तो हम वैसे एक लतीफे के तौर पे बताते हैं। वहां भी कोई ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और उसको उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया हो। खून हमारा एक ही है। तो वो मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब बहुत बुरे हालात में हूं, ना बेगम लिफ्ट कराती है और ना बच्चे। तो मैंने कहा फिर टाइम कैसे पास होता है? कहते शाम को एक थड़ा है, मेरे जैसे सारे बुड्ढे वहां जमा होते हैं सताए हुए। मेरे जैसे सारे बुड्ढे वहां बोलो जमा होते हैं, जो कह रहे सप्ताह का तकरीबन यही हाल है, इल्ला ये कि किसी को अल्लाह ने दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाई। तो सारे बुड्ढे जितने भी हैं जो रिटायर हो गए, जॉब से रिटायर होना तो समझ में आता है, घर से भी रिटायर हो गए। कह रहे हैं जब तक खिला पिला रहे थे तो थोड़ी बहुत इज्जत थी, अब उससे गए। यही हाल बाप का भी होता है, और जब मां ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी ना, उस बेचारी का भी यही हाल होने वाला है। फिर
اس کا بھی یہی ہونے والا ہے. تو پھر وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بڈھے ایک جمع ہوتے ہیں, پھر اپنا دکھ اور درد شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بتا آج تیری کتنی بےزتی ہوئی گھر میں. وہ کہتا ہے میری اتنی بےزتی ہوئی. بتا تیری کتنی بےزتی ہوئی. تو با اخلاق احسان فراموش بولو نہیں. جس کی آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے تو سبھی جھک جاتے ہیں اس کے سامنے. دیکھو میں بار بار ماں باپ پر کیوں بولتا ہوں, کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے. خواتین کے حقوق کی, بچوں کے حقوق کی, جانوروں کے حقوق کی. قرآن نے سب سے زیادہ اگر حقوق کی آواز اٹھائی ہے تو ماں باپ کے حقوق کی. اب یار یا تو قرآن صحیح ہے یا انگریز صحیح ہے. قرآن بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کی بات کرتا ہے. قرآن بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن ریاست کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن پڑوسیوں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن بیوی کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن شوہر کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. بات بھی زیادہ کرتا ہے اور اس کے لیے صیغے بھی الگ سے استعمال کرتا ہے. وہ والے صیغے ورڈنگ یوز نہیں کرتا جو بہن بھائیوں کے لیے یوز کرتا ہے. جب قرآن دیگر رشتہ داروں کی بات کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اللہ تمہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب ماں اور باپ کی بات کرتا ہے تو ووصینا وصیت کر رہے ہیں ہم تمہیں. قضا ربو کا فیصلہ کر دیا تیرے رب نے ایسا کرنا ہے تم نے. جو سینٹینس ہیں ان میں بھی بہت جان ڈال دیتا ہے قرآن. اور پھر قرآن جس ترتیب سے بیان کرتا ہے, قرآن ماں باپ جب حقوق کی بات کرتا ہے نا دوسروں کے, اپنے حق کے بعد نہیں بات کرتا. ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اپنے بات سب سے پہلے ماں باپ کی بات کرتا ہے. گورا نہیں کرے گا یہ بات. گورا فادر ڈے منائے گا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اور ہمیں بھی بیوقوف بنا دیا اس نے. ہمارے یہاں بھی یہ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں نا فادر ڈے اور مدر ڈے منا رہے ہیں, ان بیچاروں پہ مجھے بہت, ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جہنم دے دی ہے یار. سیکولر اور لبرل ہو کے نا مولویوں کا مذاق اڑا کہ یہ داڑھی والے یہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر, یہ مولوی ہمیں تہذیب سکھائیں گے. تہذیب تو فلاں یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے, پروفیسر صاحب کتنی اسٹائل میں بات کرتے ہیں. یہ مولوی لوگ تو فتوے جھاڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ. آنے دو بڑھاپا ابھی عیاشی ختم ہوگی تمہاری. پھر جا کے دیکھا کرو مولویوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. وہ ہے نا بھی لندن میں کیس آیا, آئس کریم ماں نے منگوائی, بی بی سی کی رپورٹ ہے نا, بی بی سی کی ہے نا. بچے نے آئس کریم منگوائی, ماں نے نہیں دی, بچے نے پولیس کو بلایا. اب ماں کو اندر تو نہیں کیا پولیس نے, لیکن آ گئی پولیس, تنبیہ کر کے چلی گئی ہے. اس میں بات کروں گا انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں, کیونکہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ قانون اس کو بولتے ہیں بھائی. ایک بچہ بھی جب چاہے پولیس کو بلائے تو بلا سکتا ہے, یہ ہوتی ہے قانون کی مضبوطی. اور ہمارے ہاں ڈاکو گھر میں گھسے ہوئے آپ پولیس کو بلاؤ تو پولیس نہیں آتی. بھائی قانون کا مضبوط ہونا الگ بات ہے, مضبوط یا کمزور ہونا, درست اور صحیح ہونا الگ بات ہے. اس کو دیکھ رہا ہے ہمارا سیکولر طبقہ قانون مضبوط ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. غلط قانون اگر مضبوط ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایسا قانون مضبوط نہ ہوتا زیادہ اچھا تھا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ بچہ پولیس کو بلاتا ہے, پولیس کہتی ہے کس نے تھپڑ لگایا, باپ نے لگایا. پولیس کہتی ہے ہم تو روزانہ اپنے بیٹے کو ایک دو چماٹ تو گریبی میں مار رہے ہوتے ہیں. تو قانون مضبوط نہیں ہے لیکن ہے بہرحال ٹھیک ہے کہ ابا نے اگر ایک ہاتھ تھپڑ لگا دیے تو مارنا نہیں چاہیے کہ آپ جا کے گریبیوں میں مارنا شروع کر دیں. میں مار کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, جو تربیت محبت سے ہوتی ہے وہ مار کٹائی سے نہیں ہوتی. لیکن اگر باپ نے مار دیا, ماں نے مار دیا, بیٹے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ پولیس بلائے. وہ باپ کا بلا وجہ مارنا غلط اگر ہے تو بیٹے کا آگے سے اپلائی کرنا اس سے بڑا غلط ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے, یہ ناقابل معافی جرم ہے.